السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے زی نیوز پر طارق فتح اور وسیم رضوی بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں اپنے اپنے طور پر بات کر رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو جو بنیادی باتیں کے لیے کسی بھی کتاب کے پس منظر کو جاننے کے لیے ان کے بارے میں بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اور پھر ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے گیان میں، تمہارے نالج میں کتنی فیلسیز ہیں۔ اینکر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے سنویدنشیل مدوں میں ہی اراجکتا پھیلانے کے لیے ایسے ویکتتوں کو لاتے ہیں جو سماج میں نفرت گھولنے کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا ہے اور وہ اسلام کے بارے میں نالج دینے آ جاتے ہیں۔ اس بیٹھک میں کچھ سوالات اٹھائے گئے، کچھ ڈاؤٹس پیدا کیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی وہ ڈاؤٹس موجود ہوں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان ڈاؤٹس کو کلیئر کریں۔ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان میں سے دیکھیے، سب سے پہلے وسیم رضوی نے یہ درخواست کی کہ علماء قرآن میں تبدیلی کرے، 26 آیتوں کو بتائے کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے یا ان آیتوں کو ہٹا دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اس وقت لکھا نہیں گیا تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 4 لوگ ہی قرآن جانتے تھے۔ چوتھا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلا دیا تھا۔ اور پانچواں انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ قرآن میں جہاد والی آیتیں ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ طارق فتح نے سوال کیا کہ اقرا جو قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ پہلے کیوں نہیں ہے، بعد میں کیوں ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ اٹھایا کہ عرب لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، بعد میں انہوں نے لکھا ہے۔ تیسرا سوال یا تیسرا شبہ اعتراض جو انہوں نے کیا، جمعہ کی نماز میں مسلمان ہر کافر ہر مشرک ان کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ آئیے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو وسیم رضوی کی درخواست علماء کو پہنچی یا نہ پہنچی ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن کیا علماء کرام قرآن میں رد و بدل کر سکتے ہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب قرآن مجید نے خود دیا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 اور 47 میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی کو، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہم پر کوئی باتیں گڑھی تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کا گلے کا جو مین رگ ہے اس کو کاٹ ڈالیں گے، اور یہ ہم کریں گے، کوئی بھی ہم کو اس سے روک نہیں سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی آیت گڑھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر عام عالم کی کیا اوقات ہے کہ وہ قرآن مجید میں تبدیلی یا چینجنگ کر سکے۔ اس لیے کسی بھی عالم کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن میں چینجنگ کرے۔ اس لیے وسیم رضوی کا لیٹر بھیجنا یا علماء سے درخواست کرنا ہی نرادھار ہے۔ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جس طرح دوسرے دھرموں کے جو دھرم گرو ہوتے ہیں ان کے پاس ادھیکار ہوتا ہے، اس طرح اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو قرآن اور حدیث آئی ہیں، ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، یہاں تک کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدل نہیں سکتے ہیں۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے وقت قرآن نہیں لکھا گیا۔ یہ بہت ہی اگیانتا کی بات ہے، نالج نہیں ہے۔ جن حدیثوں سے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا، انہی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ہی لکھ لیا جاتا تھا۔ جیسے مستدرک حاکم کی 3272 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورہ نازل ہوتا تو جو لوگ لکھنے پر مقرر تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور کہتے کہ اس سورہ کو فلاں جگہ لکھ دو۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو کس ترتیب سے لکھنا چاہیے اور کہاں کون سی آیت لکھنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے اور لکھنے والے بھی موجود تھے، یہ بھی دلیل ہو گئی۔ تیسرا سوال ان کا کہ صرف 4 لوگ قرآن جانتے تھے، تو یہ بھی ایک دھوکہ دینے کی کوشش ہے، یا تو اگیانتا ہے یا لوگوں کو غلط میسج دینے کی کوشش ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من 4، آپ لوگ 4 آدمیوں سے قرآن کا علم حاصل کرو، عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب، ان 4 لوگوں سے تم قرآن کا علم حاصل کرو۔ تو اس حدیث سے کہاں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ صرف 4 لوگوں کو پتا تھا؟ یہ تو بیسٹ ٹیچرز کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا
کہ یہ لوگ جو ہے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کو اچھا یاد ہے، یہ لوگ لکھتے بھی ہیں، جو بھی قرآن سیکھنا چاہیے ان لوگوں کے پاس جا کر کے سیکھے۔ یہ تو اس بات کی اور دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو مشورہ دیتے تھے، ان کو ابھارتے تھے کہ قرآن سیکھو، اور ٹیچرز بھی آپ نے متعین کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا کہ ان ٹیچرز کے سامنے جا کر کے بیٹھو اور سیکھو۔ تو یہ تو تمہارے خلاف دلیل ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کرنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھیے، آج کا ٹاپک نہیں ہے پھر بھی میں اس طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا حوالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے حافظ تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ کو دور کراتے تھے، یعنی قرآن کو دوبارہ آپ سے سنتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جس سال ہوئی، اس سال حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ جیسے پہلے آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بطور ٹیچرز مقرر کیا تھا اور لوگوں کو نصیحت کی تھی ان سے آپ تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح کچھ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد جب جنگ میں حافظ لوگ جو تھے، جنہیں قرآن یاد تھا، ان کی ایک بڑی سنکھیا جو ہے شہید ہو گئی تھی۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد پہلے خلیفہ جو بنے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ بننے والے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ اس طرح سے حافظ لوگ اگر شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے آپ سارے لوگوں کے پاس جتنے قرآن جو لکھے ہوئے ہیں سب کے گھر میں سب کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے پسو پیش کیا، پیچھے ہٹے، لیکن پھر بعد میں وہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کر دیا۔ اور اب جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن کے جمع کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک لہجے پر پورے قرآن کو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لہجے میں قرآن کو کیا اور سارے جو دوسرے ٹونس میں قرآن تھے ان کو منگا کر جلایا، اور جو قریش کا ٹون تھا اس پر قرآن کو لکھ کر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا یا جلا دیا یا کیا مسئلہ ہے، اس کو آج اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4702 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، وہاں سے پھر عراق میں آئے۔ عراق والوں کو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ قرآن مجید کے پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے عربی میں ہے، جس طرح انگریزی میں الگ الگ لہجے ہوتے ہیں، پروننسیشنز ہوتے ہیں، الگ الگ ٹونز ہوتے ہیں، جیسے انگلینڈ کی انگلش الگ ہے، امریکہ کی انگلش الگ ہے، اسی طرح عربی بھی، اس کے بھی 7 لہجے تھے۔ تو قرآن مجید 7 لہجوں میں اترا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کو صحیح قرار دیا تھا کہ کسی بھی لہجے میں تم پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جب غیر عرب یعنی جو عرب نہیں تھے ان کے ساتھ جب عربوں کا ملاپ ہوا اور جب قرآن مجید ان کے ہاتھ میں پہنچا تو ان لہجوں کو سمجھ نہیں پائے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ حضرت حذیفہ جو صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، قرآن کو لے کر اس طرح سے جھگڑا ہوتا رہے گا تو پھر قوم بٹ جائے گی اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے گی، اسی لیے انہوں نے یہ بات جا کر کے عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے ان کو بتایا کہ آپ امت کو بچا لیجئے، اگر اختلاف اس طرح سے پیدا ہو جائے تو امت جو ہے آپس میں لڑ پڑے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ سنویدنشیل ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا، اور حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا تھا، ان کے پاس بھیجا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی کہ آپ ہمیں قرآن مجید کا نسخہ دے دیجئے، ہم اس کو کاپی کر لیں گے، اس سے نقل کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا نسخہ دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ تم اس نسخے سے نقل کر لو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد پھر حکم دیا کہ قریش کا جو لہجہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو لہجہ تھا، ٹون تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے تھے، اس لیے قریش کا لہجہ عرب والے مان جائیں گے اور سب لوگ اتفاق کر لیں گے
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہے. ظاہر سی بات ہے ساری امت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے تو پھر ان کے لہجے کو بھی مانے گی، اور اگر ان کے لہجے کے علاوہ دوسرے کسی اور قبیلے کا لہجہ وہاں پہ لکھا جاتا تو اس سے دوسرے قبیلہ والے چڑھ دوڑتے. تو اسی لیے قریش کے لہجے پر جمع کرنے کا حکم دیا. تو یہی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کا اصل واقعہ. اس کے بعد جو ان کے علاوہ جو نسخے تھے جو الگ لہجے میں تھے، الگ ٹونز میں تھے، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منگوایا اور سب کو جلا دیا تاکہ جھگڑے کی جڑ جو ہے ختم ہو جائے. تو یہ آپ نے سن لیا اچھی طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا اور دوسرے نسخوں کو جلایا تھا وہ کیوں جلایا تھا. یہ ہے اصل بات جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن مجید جو قریش کے لہجے میں ہر جگہ جو آج تک پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 7 لہجے وہ ختم ہو گئے ہیں، نہیں. آج بھی جو قرأت کے فیکلٹیز ہے قرآن مجید کی، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، الگ فیکلٹیز قائم ہوتی ہے، وہاں پر 7 قرأتوں کو پڑھایا جاتا ہے. وسیم رضوی نے 5واں سوال جو کیا وہ یہ کہ قرآن میں جہاد کا حکم. ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کا حکم کب آیا؟ مکہ میں نہیں آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے ایک اسٹیٹ قائم کیا، عرب میں کسی کی حکومت نہیں تھی، کوئی راجہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو سب کو ایک ساتھ ملایا اور اس کے بعد جو ہے ایک حکومت کی بنیاد ڈالی. اب اس حکومت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے فوج کی ضرورت ہوگی، آرمی کی ضرورت ہوگی. دوسرے کنٹری والے یا دوسرے قبیلہ والے یا ڈاکو اور لٹیرے لوگ اس پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے لیے ڈیفنس کی ضرورت ہوگی، یا ان ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان کا پیچھا کرنا پڑے گا. تو جہاد کا مطلب یہی ہے. جہاد اگر اسلامک اسٹیٹ نہ ہو تو کوئی بھی انڈیویجول جہاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی سنگٹھن بنا کر کے جہاد نہیں کر سکتا ہے. اگر جہاد کے رولز پڑھنا ہو تو جو شریعت کی کتابیں ہیں، لا کی کتابیں ہیں، اسلامک لا کی کتابیں ہیں، وہ بھری پڑی ہیں، اور قرآن کی جو تفسیریں ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں، ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لو. اپنی جہالت کا ثبوت ہر جگہ مت دو. تو جہاد کا مطلب یہی ہے. جیسے انڈیا میں آرمی ہے، بنگلہ دیش میں آرمی ہے، پاکستان میں آرمی ہے، امریکہ میں آرمی ہے، ہر ایک کی آرمی ہے، ہر کوئی جو ہے ڈیفنس پر کروڑوں روپیہ، اربوں خربوں روپیہ خرچ کرتا ہے. تو اسی طرح یہ جہاد کی آیتیں جو ہے، خصوصاً سورہ توبہ کی 6 نمبر آیت پر جو اس نے سوال کیا ہے، اتنا بڑا ملک ہوگا مجھے پتہ نہیں تھا. پہلے نمبر آیت پر ہی غور کر لیتا تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ مشرکین جن سے آپ کا پیس ٹریٹی ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، سمجھوتا ہوا تھا امن کا، لیکن انہوں نے معاہدہ کو توڑ دیا تھا. تو اب یہ لوگ کہیں بھی پائے جائے ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ہتھیار ڈال دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے کسی کا خون نہیں بہایا، سب کو معاف کر دیا تھا. اور جہاد کے بارے میں اگر اتنا ہی اس میں آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جو سویلائزیشن قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں، اس میں اتنی لڑائیاں ہوئے. ان لڑائیوں میں ٹوٹل دونوں طرف سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 1284 ہے. اتنے کم تعداد میں اتنا بڑا سویلائزیشن کھڑا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. امریکہ کا سویلائزیشن کھڑا کرنے کے لیے ریڈ انڈینز جو 10 کروڑ سے بھی زیادہ تھے ان کو مار دیا گیا تھا. اسٹالن نے اپنے سویلائزیشن کو قائم کرنے کے لیے 4 کروڑ انسانوں کو مارا تھا. ماؤ زی تونگ نے اپنے سویلائزیشن کو کھڑا کرنے کے لیے 7 کروڑ انسانوں کو مارا تھا. کس کی مثال لیں گے؟ برٹن نے اپنے سویلائزیشن کو قائم کرنے کے لیے سامراجیت کا جال پھیلا دیا تھا، انڈیا میں آ کے ظلم و ستم کا ننگا ناچ کیا تھا. کون سویلائزیشن ایسا ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ اگر کمپیریزن کریں گے تو سب سے کم اگر کہیں پہ خون بہا ہے تو وہ اسلامک سویلائزیشن کے قائم ہونے میں بہا ہے. تو یہ جہاد کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ڈیفنس پاور کا ہونا ضروری ہے، اور جو نہیں کرتا وہ بیوقوف بادشاہ ہے، وہ بیوقوف حکمران ہے، وہ اس کی حکومت جلدی ٹکتی نہیں ہے، وہ کہیں بھی کبھی بھی گر سکتی ہے.
طارق فتح کے بے تکے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلا سوال قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا تھی، تو بعد میں کیوں اس کو رکھا گیا ہے، یعنی شروع میں، قرآن کے شروع میں اس کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، مسند احمد 17,947 نمبر حدیث، اسی طرح مجموع الزوائد کتاب التفسیر 11,120 نمبر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار وحی آئی، یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ یہ جو آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اس آیت کو اس سورہ میں اس جگہ سیٹ کر دو، یعنی آیت کا نام بتایا اور اس کے بعد سورہ کا نام بتایا، اور سورہ میں کس جگہ سیٹ کرنا ہے اس کو بتا دیا، اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جو سورہ نحل کی آیت ہے۔ یہ حکم جیسے قرآن مجید اوپر سے آتا تھا، ویسے ہی کون سی آیت کہاں پہ رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی اوپر سے ہی حکم آتا تھا۔ اس لیے صحابہ پر یہ الزام لگانا غلط ہے، صحابہ پر الزام لگانا غلط ہے کہ انہوں نے، حضرت عثمان نے یا حضرت ابو بکر نے یا حضرت عمر نے ایسا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کروایا تھا۔ تو یہ ترتیب سورت کی ہو یا آیت کی ہو، اسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ جاہلانہ سوال ہے طارق فتح کا۔ دوسرا ان کا کہنا تھا کہ عرب لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ عرب لوگ کتنا لکھنا جانتے تھے، میں آپ کے سامنے نام پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ عرب لوگ جو خاص صرف وحی لکھنے کے لیے موجود تھے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے 9ویں جلد صفحہ نمبر 52 میں بتایا ہے کہ مہاجرین، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان میں سے وحی جو لکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے میں الخلفاء الاربعہ، چاروں خلیفہ، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد ابن مسعود، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، عبداللہ بن صائب اور عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور عورتوں میں، مہلاؤں میں سے بھی وہی لکھتی تھی عائشہ، حفصہ، ام سلمہ۔ تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عرب لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، بیزنٹین امپائرز میں گئے اس کے بعد لکھنا سیکھے، تو یہ غلط بات ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ہی لوگ، عرب کے لوگ لکھنا جانتے تھے۔ اسی لیے بدر میں جو قیدی بنے تھے، ذرا طارق فتح صاحب اتہاس بھی پڑھ لیا کیجیے، بدر کے جنگ میں مکہ کے مشرکین میں سے قیدی بن کر کے گئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ لوگ لکھنا سکھا کر کے مدینے کے بچوں کو، مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا کر کے رہائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تعلیم کا اور ایجوکیشن کا جذبہ مسلمانوں کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایجوکیشن پھیلایا، یہ ایک بہت بڑی مثال۔ جمعہ کی نماز میں دعا، یہ انہوں نے سوچا چھوڑا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، رٹی ہوئی چیزیں ہیں ان کی، یہ جب بھی موقع ملتا ہے ایسی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلامک لٹریچرز میں کافروں کو، غیر مسلموں کو کئی کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے۔ ان میں سے مشہور کیٹیگریز جو ہے، ایک حربی ہوتا ہے، ایک مسالم ہوتا ہے۔ حربی یعنی جن سے جنگ ہوتی ہے، وہ مشرکین، وہ کافر جن سے جنگ ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جن سے یدھ ہو، جنگ ہو، تو اس کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی جا سکتی ہے کہ کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتا دے، ان کو کامیابی عطا کرے، اس طرح تو دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جن سے لڑائی نہیں ہوتی ہے، جن کے ساتھ مل جل کے ہم رہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں گھر سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ان سے بھلائی کرنے سے نہیں روکتا، تم ان سے بھلائی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، نیائے کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت طارق فتح تمہارے چہرے پر تھپڑ ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی اتہاس کی جانکاری ہو یا قرآن مجید کا تھوڑا بھی گیان ہوتا تو تم ایسی باتیں ہرگز نہ کرتے، لیکن کیا کیا جائے، مورکھ ہیں سب لوگ۔ اینکر بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے سنویدنشیل مدعوں پر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن پر کسی کا بھروسہ نہیں، جو لوگ فساد اور فتنہ برپا کرتے ہیں، جن کے پاس گیان نہیں ہوتا ہے، اسلام کا نالج نہیں ہوتا صحیح سے،
یہ اینکر لوگ اسلام سے دشمنی نکالنے کے لیے اس طرح کے آدمیوں کو بلاتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو آپس میں لڑانے اور نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ان اینکرز کو نالج کا بہت گھمنڈ ہوتا ہے، تو ان کو ہمارا چیلنج ہے کہ کچھ کتابیں پڑھ لیا کرے، کچھ کتابیں پڑھ کے آیا کرے تاکہ اچھا لگے سننے میں، جو شروتا ہے ان کو بھی لگے کہ اینکر کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ہماری کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہو تو دوسرے کی کتابیں پڑھ لو، گوسٹاف لوبون کی کتاب پڑھ لو، فلپ ہٹی کی کتاب پڑھ لو، زیگریٹ ہونکی کی کتاب پڑھ لو، اسی طرح مارک گراہم کی کتابیں پڑھ لو۔ یہ سب کتابیں جو ہے غیروں نے لکھی ہے اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں۔ کم سے کم یہ کتابیں پڑھ کے تو تم کو یقین ہونا چاہیے کہ غیر لوگ بھی اسلامک سویلائزیشن کا گنگان کرتے ہیں، وہ اسلامک سویلائزیشن جو 12 شتابدیوں تک دنیا پر جو ہے حکومت کرتا رہا۔ ایسے سویلائزیشن کو اس طرح کی نظر سے دیکھنا یہ مورختہ ہی ہے، جہالت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔